السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، مختصر درس حدیث کے سلسلے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج اس سلسلے کی 13ویں حدیث ہے، جس کے راوی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عن ابی قتادۃ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ کیا ارشاد ہے؟ ایاکم وکثرۃ الحلف فی البیع، لوگو خرید و فروخت میں حد سے زیادہ قسمیں کھانے سے بچا کرو۔ فإنہ ینفق، یہ زیادہ قسمیں کھانے سے مال تو بک جاتا ہے، زیادہ قسمیں کھانے سے خرید و فروخت ترویج تو پکڑتی ہے، رواج تو پکڑ لیتی ہے۔ خرید و فروخت کے رواج ہو جاتا ہے، بازار گرم ہو جاتا ہے، مال بک جاتا ہے۔ ینفق ای یروج، ترویج پکڑنا، اور اسی کے مد مقابل کساد ہے، کہ جسے ہم اردو میں کساد بازاری کہتے ہیں، بازار کا مان پڑ جانا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر۔ تو یہ رواج اور کساد دو باہم متضاد الفاظ ہیں۔ تو فإنہ ینفق، یہ زیادہ قسمیں کھانا، اس سے خرید و فروخت ترویج تو پکڑ لیتی ہے، رواج تو پکڑ لیتی ہے، بازار گرم ہو جاتا ہے، چیز بک جاتی ہے، پھر ہوتا کیا ہے؟ ثم یمحق، یہ زیادہ قسمیں کھانا برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث 1607 ہے۔ بات بات پر اللہ کی قسم کھانا، وہ بھی پھر خرید و فروخت کے اندر۔ بازار تو ویسے ہی سب سے نکمی جگہ ہے۔ اللہ کی عظمت کا تقاضا ہے کہ بات بات پر قسم نہ کھائی جائے۔ اللہ کی عظمت تک کا تقاضا ہے کہ بات بات پر قسم نہ کھائی جائے۔ ہاں کوئی بہت بڑا معاملہ ہو، اللہ نے خود اجازت دی ہے پھر قسم اٹھانے کی۔ بات بات پر قسم اٹھانا، خرید و فروخت میں قسم اٹھانا، اس لیے کہ میرا مال بک جائے، اللہ دی قسمیں، تے اللہ دی قسمیں، تے رسول دی قسمیں، پھر ہم غیر اللہ کی بھی قسمیں کھانے لگ جاتے ہیں، جو کہ بالکل شریعت میں جائز ہی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ قسم۔ تو چونکہ اللہ کی عظمت کا تقاضا ہے کہ بات بات پر قسم نہ کھائی جائے اللہ کی، اسی وجہ سے یہ تحذیری اسلوب اس حدیث میں اپنایا گیا۔ تحذیری اسلوب پہ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ جملہ ایک ہوتا ہے، اس جملے کے اندر تکرار ہوتا ہے، زور ہوتا ہے۔ جیسے یہاں کہا گیا کہ ایاکم وکثرۃ الحلف فی البیع، لوگو کثرت حلف سے، قسمیں کھانے کی کثرت سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اپنے آپ کو بچاؤ زیادہ قسمیں کھانے سے، اور زیادہ قسمیں کھانے سے اپنے آپ کو زیادہ قسمیں کھانے سے بچاؤ، زیادہ قسمیں کھانے کو اپنے آپ سے بچاؤ۔ یہ ہے اصل مطلب، اپنے آپ کو زیادہ قسمیں کھانے سے بچاؤ خرید و فروخت میں، اور خرید و فروخت میں زیادہ قسمیں کھانے کو اپنے آپ سے بچاؤ۔ یہ عربی اسلوب ہے، اس پہ پہلے میں بات کر چکا ہوں۔ تو مطلب کیا کہ زیادہ قسمیں کھانے اور تمہارے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ زیادہ قسمیں کھانے اور تمہارے درمیان مغرب و مشرق کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ چونکہ بعض حضرات یہ پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے یہ حدیث، یہ اسلوب، تو میں مختصر سی تشریح پھر کر دیتا ہوں کہ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں شعر آیا شعر آیا شعر آیا، وہ 10 دفعہ تو نہیں آ رہا ہوتا، وہ ایک دفعہ آ رہا ہوتا ہے۔ آپ ریپیٹ اس لیے کرتے ہیں کہ سننے والے کو یقین آ جائے، شعر 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 شعر۔ تو عربی میں اس کے لیے ایاک والاسد،
ارے اپنے آپ کو شیر سے بچاؤ، شیر کو اپنے آپ سے بچاؤ، یعنی تم دونوں کے درمیان ٹھیک ٹھاک مغرب مشرق کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ یہ وہی اسلوب ہے، اور یہ اسلوب اپنایا، اس کو عربی میں تحذیری اسلوب کہتے ہیں، اسلوب التحذیر۔ بہت زور دینا مقصد ہو تو یہ اسلوب اپنا جاتا ہے۔ اب چونکہ اللہ کی قسم کا معاملہ تھا کہ لوگ بات بات پر اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، وہ بھی خرید و فروخت کے اندر، اور پھر خرید و فروخت کے اندر جھوٹی قسموں کا رواج بھی زیادہ ہے اور اس کا امکان بھی زیادہ ہے، کیونکہ مال ہے ہی فتنہ، مال ہے ہی آزمائش۔ دیگر معاملات میں جھوٹ کا اتنا امکان نہیں ہوتا جتنا امکان خرید و فروخت کے اندر ہوتا ہے، تو اس لیے اسپیشل خرید و فروخت میں روکا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خرید و فروخت کے علاوہ آپ بات بات پر اللہ کی قسم کھائیں تو جائز ہوگا، نہیں، وہاں بھی اسی طرح بالکل ناپسندیدہ ہے۔ لیکن اسپیشل خرید و فروخت کا حکم اس لیے آیا ہے کہ خرید و فروخت میں لوگ یہ کام زیادہ کرتے ہیں کہ میرا مال بک جائے، بات بات پر اللہ کی قسم کھاتے ہیں۔ تو اللہ کی عظمت کا تقاضا تھا کہ بات بات پر وہ بھی خرید و فروخت کے اندر اللہ کی قسم کھائی جائے بات بات پر، اور اس لیے یہ تحذیری اسلوب اپنایا گیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ چلیں اس پر میں یہ بھی بات کر دیتا ہوں، یہاں کہا گیا کہ اپنے آپ کو خرید و فروخت میں زیادہ قسمیں کھانے سے بچاؤ، یعنی خرید و فروخت میں زیادہ قسمیں کھانے سے بچو، ٹھیک ہے۔ یہاں کثرت کا لفظ ہے، ایاکم وکثرت الحلف، قسموں کی کثرت سے بچو۔ یہ لفظ بتاتا ہے کہ کبھی کبھار اگر خرید و فروخت میں بھی قسم اٹھانے کی ضرورت پیش آ جائے تو قسم اٹھائی جا سکتی ہے۔ شریعت تو تا قیامت ہے، پھر خرید و فروخت کے معاملات ہیں، بہرحال کہیں نہ کہیں ضرورت پڑ جاتی ہے قسم اٹھانے کی۔ تو اس لیے یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ ایاکم بالحلف فی البیع، بلکہ کہا گیا ایاکم بکثرت الحلف فی البیع۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اپنے آپ کو خرید و فروخت میں قسم اٹھانے سے بچو، بلکہ یہ کہا گیا قسم کی کثرت سے بچو۔ اس کا مطلب یہ لفظ ہی بتاتے ہیں کہ کبھی کبھار اگر قسم اٹھانی پڑ جائے تو اٹھا لینی چاہیے، قانون میں فلیکسیبلٹی ہے، قانون میں لچک ہے، یہ ہے تحقیقی بات۔ وگرنہ بعض علماء اس طرف بھی چلے گئے ہیں، جو میں نے مطالعے میں مجھے اس کی جانکاری ہوئی، کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی قسموں کی کثرت ہو یا قلت ہو، بہرحال خرید و فروخت میں قسم اٹھانے سے سرے سے منع کر دیا گیا کہ کبھی کبھار بھی نہیں اٹھانی چاہیے۔ تو بھائی کثرت کا لفظ استعمال کیوں ہوا؟ کہتے ہیں لوگ چونکہ کثرت سے اٹھاتے ہیں قسم، اس لیے کثرت کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ بھائی زیادہ قسمیں کھانے سے بچو، چونکہ ویسے ہی لوگ زیادہ قسمیں کھاتے ہیں، حال کے مناسب یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن میری ناقص رائے میں یہ زیادہ مناسب نہیں۔ پہلی بات زیادہ مناسب ہے جو میں نے آپ کو کہی، اور اسی کے اندر تاجروں کے لیے، گاہک کے لیے لچک بھی زیادہ ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی، اور ایک اور بات یاد رکھیں، یہاں کہا گیا کہ قسموں کی کثرت سے بچو، تو اس کا مطلب یہاں اس قسم کی بات کی جا رہی جو بذات خود سچی ہے، کیونکہ جو قسم جھوٹی ہوتی ہے تو اس میں کثرت قلت کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، وہ تو سرے سے ایک دفعہ بھی قسم نہیں اٹھانی جھوٹی، ورنہ تو بعض صورتوں میں کفارہ آ جاتا۔ جب یہاں یہ کہا گیا قسموں کی کثرت سے بچو، تو اس کا مطلب یہ سچی قسموں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سچی قسموں میں تم نے اس کی کثرت سے بچنا ہے، سچی قسمیں زیادہ نہیں کھانی، ورنہ جھوٹی قسم کی بات ہوتی تو یہاں کثرت کا لفظ ہی نہ ہوتا، کیونکہ جھوٹی قسم تو ایک دفعہ بھی منع ہے، وہ تو سرے سے منع ہے، وہاں تو قلت کثرت کا سوال ہی نہیں ہے۔ تو یہ کثرت کے لفظ نے یہ بات بھی بتا دی کہ یہاں مراد ہی سچی قسم ہے، جھوٹی قسم تو ہر حال میں، صرف خرید و فروخت میں نہیں، ہر جگہ حرام ہے، ہر حال میں حرام ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو ایاکم وکثرت الحلف فی البیع، اپنے آپ تم خرید و فروخت میں زیادہ قسمیں اٹھانے سے خوب بچا کرو، ٹھیک ہے۔ تحذیر اسلوب کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے یہ با محاورہ ترجمہ کر دیا۔ بھائی اس کی وجہ، اس کی دو وجوہات بیان کی گئی ہیں، اور پہلی وجہ
سمجھی سمجھائیے کہ بھائی اللہ کی عظمت کا تقاضا ہے کہ تم بات بات پر اللہ کی قسم نہ کھاؤ. اور یہ بڑی آسانی سے بات سمجھ آ سکتی ہے. ہو چھوٹا سا معاملہ اور آپ کیا کہتے ہیں ایک چھوٹے آفیسر سے وہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے, چھوٹا سا مسئلہ ہے, اور آپ جناب علی وزیر اعلیٰ کو کال کرتے پھریں کہ چونکہ آپ کا اس سے تعلق ہے وہ مسئلہ حل کرے, تو وزیر اعلیٰ سے جب آپ کی بات ہوگی تو اسے اچھا تو نہیں لگے گا. وہ کہے گا یار یہ کام تو پٹواری کر سکتا نیچے, تو میرے پاس آ گیا وہیں کروا لیتا یہ کام. تو کتنی بڑی آسانی سے ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ بھائی کام چھوٹا سا ہے, چھوٹا بندہ کام کر سکتا ہے. یہ صرف ایک حد تک سمجھانے کے لیے تھی, یہ تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہے چھوٹا سا کام, آپ بڑے کے پاس چلے گئے تو بڑا برا منائے گا کہ یار ہے چھوٹا سا کام تم میرے پاس آ گئے ہو, یہ تو کام ویسے بھی خود بھی نپٹا سکتے تھے اور میرے پاس تمہیں آنے کی ضرورت بھی نہیں تھی, کسی اور کو بھی کہہ سکتے تھے. یعنی چھوٹی بات پر بڑوں کو آپ درمیان میں نہیں لاتے. تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہر وقت اللہ کی قسم کھانا, تو اللہ کی قسم کھانے کا مطلب اللہ کو درمیان میں لانا ہے. اللہ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی چھوٹے چھوٹے ذاتی مفادات کے اوپر بار بار اس کی قسم نہ کھائی جائے. یہ اس کی عظمت کا تقاضا. لا الہ الا اللہ. یہ ویسے اپنے دل میں ایک سمجھانے کے لیے مثال میرے دل میں آئی تو میں نے آپ کو سمجھا دی. تو ایک تو سب سے پہلی بات سمجھائی کہ اللہ کی عظمت کا تقاضا ہے کہ جھوٹی قسمیں کیا کہتے ہیں قسموں کی کثرت نہیں ہونی چاہیے کہ بندہ خرید و فروخت میں ہر وقت اللہ کی قسم کھاتا پھرے. دو نتائج وہ ہیں جو اللہ کے نبی نے بیان فرما دی جس سے بندہ خود ہی بدک جاتا ہے, نہیں یار واقعی قسم نہیں اٹھانی چاہیے. دو نتائج کیا ہیں؟ کہ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ, بھائی تم قسمیں زیادہ اٹھاؤ گے مال تو بک جائے گا, بازار میں تیزی آ جائے گی, لوگ تم پہ اعتبار کر لیں گے, تمہارا مال جلدی خرید لیں گے. تو فائدہ تو ہوا نا ایک نتیجہ. لیکن اگلا نتیجہ دیکھیں جو پہلے نتیجے کو کھا رہا ہے مگرمچھ کی طرح, کہ ثم یمحق, قسمیں کھانے سے تمہارا مال تو بک جائے گا لیکن یہی قسمیں جو تم زیادہ کھا رہے ہو اس سے جو مال بکا ہے تو جو تمہیں فائدہ ہوا ہے وہ اس کی برکت کو مٹا دے گا. مال بک گیا, فائدہ ہوا, اب جو پیسہ آپ کے پاس ہے اس میں سے برکت منفی ہو جائے گی, مائنس ہو جائے گی. تو کیا خاک بکا مال؟ اگر وہ مال آج نہ بکے کل بکے, بغیر قسم کے بکے اور صرف 5 روپے منافع ہوا, اور جبکہ قسم کے ساتھ ایک دن پہلے بک گیا اور 10 روپے منافع ہوا, اس 10 روپے میں سے برکت ختم ہو کے وہ 0 پر آ گیا, اور ایک دن بعد جو 5 روپے رہے اس کے اندر برکت ہی برکت ہے. وہ پتہ نہیں 5 روپے اللہ کی طرف سے 5 روپے ہی رہیں بھی تو فائدہ ہے, 500 بھی ہوں تو فائدے پہ فائدہ ہے. تو یہ دو نتائج بتا دیے. مال جلدی بک تو جاتا ہے لیکن قسمیں زیادہ اٹھانے سے جو مال بکتا ہے سمجھ آئی وہ مال میں سے برکت کو ختم کر دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ. تو خواتین و حضرات اس حدیث پہ بات ہو گئی. انشاءاللہ ایک اگلی حدیث کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا